اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا سبق ہے جی واو۔ نستعلیق میں واو کی شکل کیسے ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بلکہ چلیں آج آپ کو قلم سے لکھ کے بتاتے ہیں کہ واو کی شکل کیسے ہوتی ہے۔ یہ ہے جی ہمارا قلم، اور قلم کی چوڑائی جو ہوتی ہے، جو اس کی نب ہوتی ہے، اس کو قط کہتے ہیں۔ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں، یہ جو ہم نے لائنوں کا حساب بنایا ہوا ہے، یہ قط کے مرہون منت ہے۔ کوئی بھی حرف جو ہوتا ہے وہ قطوں کے حساب سے لکھا جاتا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے کتنے قط ہے۔ تو واو کا جو سر ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ واو، فے اور قاف، یہ تینوں سر جو ہیں وہ ایک جیسے آپ نے بنانے ہوتے ہیں، ان کی پیمائش بھی میجرمنٹ ایک جیسی ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے کس اینگل پہ قلم کو رکھا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایک قط ہے اور آدھا قط ہم اوپر گئے ہیں، اور یوں پھر ہم نے اس کو واپس موڑنا ہے۔ یہ اب نوک کی مدد سے یہ چیز بن رہی ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم پراپر، یہ جب ہمارا ختم ہو جائے گا تو ہم قلم کے ساتھ لکھنا بھی آپ کو سکھائیں گے۔ آج ویسے میرے سامنے پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں، یہ اب نوک سے بنی ہے۔ یہ دیکھیں پورا قلم یہاں پہ رکھا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ویسے تو ہم جب جلدی میں لکھتے ہیں، سپیڈ کے ساتھ، روانگی کے ساتھ، تو ایسے رکھ کے یوں بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روانی کے ساتھ جب ہم ایسے کرتے ہیں تو یہ ایسے آٹومیٹیکلی اس کی یہ نوک بن جاتی ہے۔ جیسے ہم عام پین کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ نوک ایسے بن جاتی ہے۔ یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو آپ نے یہ چیز، یہ والا ایسا اوپر ہوتا ہے، یہ نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بناتے ہیں پین کے ساتھ۔ بنانا کہاں پہ ہے؟ یہ ہم نے اس لائن پہ اس کا سر بنانا ہے۔ یہ دیکھیں لمبوترا ہے، یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ جو ہے وہ، اگر یہ ہم ایک گول دائرہ بنائیں اور اتنا ہی دائرہ ہم اس کے آدھی میں بنائیں تو یہ یعنی کہ 1.5 قط، ٹھیک ہے۔ ایک پورا دائرہ اور آدھا اس کا، پھر یہ ہمارا اس کا سر بن گیا۔ پھر ہم نے اس طرف جانا ہے، ٹھیک ہے، باہر کی طرف، اور پھر یہ گھوم کے آئے گا تو پھر یہ واپس اس طرف۔ تو یہ واو کی شکل ہے جی۔ واو دال کا پورا خاندان اور رے اس کا پورا خاندان، یہ نیچے سے سارے بالکل سیم ہوتے ہیں۔ رے، دال، یہ اس طرح نیچے سے نچلا حصہ جو ہے ان کا سیم ہوتا ہے۔ اور حروف تہجی میں اور بھی یہ نچلا حصہ جو ہے بہت جگہ پہ کام آتا ہے۔ یہ جیسے جیسے آگے جائیں گے، حروف کو جوڑیں گے، الفاظ بنائیں گے، تو ہم آپ کو اس کے ساتھ جو ہے وہ بتائیں گے کہ یہ ایسا کہاں پہ کام ہوتا ہے۔ تو آپ نے جتنے بھی حروف ہم نے سکھائے ہیں، ہر حصے کو بڑی باریکی سے آپ سمجھیں، سیکھیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ پریکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں صرف ویڈیو دیکھنے سے آپ کو نہیں آئے گا۔ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ اس کو جو ہے وہ سیکھ نہیں سکتے۔ دیکھنے کی حد تک آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کی لکھائی تب بھی بہتر ہوگی۔ تو کوشش کیا کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر پریکٹس کریں، اور اس طرح کی پریکٹس آپ نے کرنی ہوتی ہے۔ یہ تھوڑے تھوڑے فاصلوں کے ساتھ آپ یوں ایک ایک حرف کی پریکٹس۔ اس سے آپ کی سپیڈ بھی بڑھے گی، ہاتھ میں فلو آئے گا، روانی آئے گی، اور آپ کی جو قلم کی روش ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ اس طرح پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دال
رے، واو، یہ ایک ہی طرح کے حروف ہیں، تو ان کی پریکٹس آپ نے اس طرح یہ قریب قریب آپ پریکٹس اس کی کرتے جائیں، ایک جیسے فاصلے چھوڑ کے ایک جیسے اینگل کے ساتھ جب اس کی پریکٹس آپ کریں گے تو آپ کا خط جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی بہترین ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔